بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم جو روزے رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اس کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی اس خدا خوفی کا نام ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنی حدود کے اندر رہتا ہے۔ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے اور اسے اپنے رب کو جواب دینا ہے، تو یہ احساس انسان کو اپنی حدود کے اندر رکھتا ہے۔ یہ تقوی جو رمضان کے مہینے میں روزوں کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونا چاہیے، یہ اللہ کے دین میں بندہ مومن کے لیے جو مختلف درجات مقامات اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اگر بندہ ان کو حاصل کرنا چاہے، ان کو حاصل کرنے کا بھی طریقہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنا اپنے اندر تقوی پیدا کرے گا اتنا ہی وہ دین کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات پائے گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے، اس کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کی حرمت کے بعد بعض اہل ایمان کے اندر جو یہ احساس ندامت پیدا ہوا کہ ہم نے تو اپنی ماضی کی زندگی میں بہت شراب پی، بہت گناہ کیے، تو اب اس کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے نزدیک کیسے اپنے دین ایمان میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو تسلی دلائی اور یہ فرمایا کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ان میں کہ جو وہ پہلے کھا چکے، یعنی ان معاملات میں۔ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، حدود میں رہتے رہے اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہ در حقیقت ایک مسلمان کا بیان ہے۔ یعنی ایک آدمی جب اسلام کو اختیار کرتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایمان کا اقرار کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، لیکن اس اسلام کے درجے سے آگے بڑھ کر ایک درجہ ہے ایمان کا، جس کے بارے میں آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ کہتا ہے ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے۔ یعنی پہلا جو ایمان تھا اس کے ساتھ نیک اعمال بیان ہوئے تھے، یہ دوسری مرتبہ ایمان کا جو بیان ہے یہ پکا سچا خالص پختہ ایمان ہے، جس کے بعد نیک اعمال کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نیک اعمال تو آپ اس سے سرزد ہوں گے۔ لیکن ابھی یہ درجہ آخری درجہ نہیں ہے، فرمایا ثم اتقوا واحسنوا، پھر اس نے تقوی اختیار کیا اور احسان کا درجہ پایا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو محسن ہیں، احسان کا درجہ حاصل کرنے والے ہیں۔ سو معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں اللہ کا قرب اور دین میں بہتری کے لیے جو مقامات حاصل کر سکتا ہے اس میں پہلا درجہ اسلام کا ہے، جس میں انسان بس ایک مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، ان باتوں کا اقرار کرتا ہے کہ جن کو ماننا ضروری ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر تقوی ہے تو پھر وہ آگے بڑھ کر حقیقی ایمان کے درجے کو بھی پہنچتا ہے، جس میں وہ اللہ، آخرت کو، رسالت کو دل و جان سے مانتا ہے، ان کے دلائل کے ساتھ مانتا ہے، اور یہ ایمان اس کا پختہ ہوتا رہتا ہے، قرآن کو پڑھ کر، زندگی کے تجربات سے، اللہ کی عبادت کر کے، غور و فکر کر کے۔ لیکن اس کے بعد اگلا درجہ وہ ہے کہ جو احسان کا ہے، جس کے بارے میں پھر یہ بتایا کہ یہ تقوی کو اپنے اندر مزید مضبوط کرنے کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تو پسند ہی
احسان کرنے والوں کو، محسنین کو کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے۔